بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمفرٹ زون۔ کمفرٹ زون کیا ہوتا ہے؟ کمفرٹ زون ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ اپنے آپ کو بہت ریلیکس، خوش اور آرام دہ محسوس کرتے ہیں۔ ہر کوئی کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے، لیکن کمفرٹ زون کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کمفرٹ زون میں رہنے سے نہ آپ کوئی ترقی کر سکتے ہیں، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور نہ وہ بن سکتے ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں، جو آپ کے خیال ہیں، جو آپ کے خواب ہیں، جو آپ کے مقاصد ہیں۔ ایک بیج کی مثال لیتے ہیں کہ جب ایک بیج زمین کے اندر ہوتا ہے تو وہ اپنے کمفرٹ زون میں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ زمین پھاڑ کے نکلنا شروع ہوتا ہے تو اسے زمانے کی ہواؤں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، دیگر مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ان تمام مصائب کو برداشت کرتے کرتے بڑھتا چلا جاتا ہے اور آخر کار ایک تناور درخت کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو ایک تناور درخت بننے کا سفر اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے کمفرٹ زون میں رہیں، آپ کے لیے کمفرٹ زون ہے کہ آپ بستر میں آرام سے سوتے رہیں، آرام سے بیٹھے رہیں، لیٹ کے ٹی وی دیکھتے رہیں یا موبائل استعمال کرتے رہیں اور خوابوں کی دنیا میں گم رہیں کہ مجھے یہ بننا چاہیے، یا میں یہ بن جاؤں گا، یا لوگ میری اس طرح سے عزت کریں گے، یا میں لوگوں میں اس طرح مشہور ہو جاؤں گا، تو خواب دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خواب کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اس کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا۔ آپ کو اپنا بستر، آپ کو اپنا موبائل، آپ کو اپنا گھر چھوڑ کے باہر نکلنا ہوگا اس خوابوں کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلنا ہوگا اگر آپ ایک تعلیم یافتہ انسان بننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کوئی کاروباری انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کاروبار کو سیکھنے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، کاروبار میں نقصان بھی ہوگا، جاب میں پرابلمز بھی آئیں گی، لیکن یہ ہر چیز آپ کو سکھانے کے لیے ہوگی۔ یہی مصائب، یہی پریشانیاں، یہی مشکلات آپ کو مضبوط کرتی چلی جائیں گی۔ لیکن ان سب کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنا کمفرٹ زون چھوڑیں اور باہر نکلیں، کیونکہ کچھ بڑا پانے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کھونی پڑتی ہیں۔ جو لوگ بڑے آدمی بنے یا جن لوگوں نے سکسیس حاصل کری، وہ اس طرح سے نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں، انہوں نے اپنا وقت لگایا، اپنی تعلیم کے اوپر، اپنی تربیت کے اوپر، اپنے دوستوں کو چھوڑا، انہوں نے موبائل کو چھوڑا، انہوں نے ٹی وی ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا چھوڑی، انہوں نے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانا، ان کے ساتھ وقت ضائع کرنا چھوڑا، انہوں نے گھر سے باہر نکل کے محنت کرنا سیکھی، پھر کہیں جا کر وہ اس مقام پر پہنچے جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں، یا جس کو آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح بننا ہے یا اس طرح کا شخص بننا ہے۔ تو وہ شخص یا وہ آپ کا آئیڈیل خود بخود نہیں بن گیا، یا خواب دیکھ کے نہیں بن گیا۔ تو جو شخص بھی کامیاب شخص ہوتا ہے یا آپ جیسا بننا چاہتے ہیں، آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، آپ دیکھیں کہ اس نے اپنی لائف کتنے اسٹرگل سے گزاری اور اس کے بعد آج وہ اس مقام پر پہنچا ہے۔ تو میرے دوستوں، اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو میری پہلی اور سب سے اہم ہدایت یہ ہے کہ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑیے، باہر نکلیں، کیونکہ آپ کمفرٹ زون میں ہمیشہ نہیں رہتے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی کہ بیج اپنے کمفرٹ زون میں زمین کے اندر موجود ہے، لیکن اگر وہ باہر نہیں نکلے گا، مستقل اپنے کمفرٹ زون کے اندر ہی موجود رہے گا، تو کچھ عرصے بعد وہ خراب ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اگر وہ کچھ بن نہیں سکا تو وہ تباہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلے، آپ نے ابھی محنت نہیں کری، آپ نے اپنی ہارڈ ورکنگ نہیں کری، تو کیا ہوگا؟ یہ وقت گزرتا چلا جائے گا، آپ کی زندگی ضائع ہوتی چلی جائے گی، اور کچھ عرصے بعد آپ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے جو آپ آج کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے جیسے وقت ضائع ہوتا چلا جائے گا، آپ اس زمین میں دبے ہوئے خراب بیج کی مانند ضائع ہو جائیں گے۔
آپ کے خواب صرف خواب رہ جائیں گے۔ تو خوابوں کو پورا کرنا ہے، اگر کامیاب انسان بننا ہے تو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑیے، محنت کیجئے، اسٹرگل کیجئے اور آگے بڑھیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی حمایت سے آپ اپنی منزلوں کو کامیابی سے حاصل کر لیں گے، کامیاب شخص بن کے دکھائیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو یہ تمام راحتیں، یہ تمام آسانیاں چھوڑنا پڑیں گی، مشکل راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا اور اس پہ چلنا پڑے گا۔ یقین کیجئے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی محنت ضائع نہیں کرے گا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں نصیب کی ہیں، یہ ساری باتیں قسمت کی ہیں، اور وہ صرف اپنے بستر پہ پڑے، اپنے صوفوں پر لیٹے، اپنے نصیبوں کو کوستے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، صحیح سمت میں چلنا نہیں شروع کریں گے، تو یقین کیجئے کہ فرشتے آپ کی مدد کے لیے نہیں اتریں گے۔ آغاز آپ کو کرنا پڑے گا، نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا پڑے گا، اور یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ پر یقین رکھیے، اٹھیے، اپنے حصے کا کام کیجئے، دعا کیجئے، اور باقی حصے کا کام رب پہ چھوڑ دیجئے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ کی کامیابی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔